اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز خصوصاً تہجد میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے، جس سے قلب پر اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے، ان میں سے غالباً اہم ترین حکم یہی تھا کہ ہے مزمل رات کو کھڑے رہا کر، سوائے اس کے کہ تھوڑے سے حصے کے یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں ایک گناہ اس کے ترکیق نزول سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن مجید خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی ایک بار نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے، اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض نقل کر کے آخر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا، جواباً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اس طرح اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو ثبات عطا فرمائیں، چنانچہ پڑھا اور سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترتیل قلبی کا مؤثر ذریعہ ہے، اور اس طرح قرآن پڑھنے سے قلب انسانی کو زیادہ سے زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ شدت تاثر سے قلب پر گری جاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عربی صاحب احکام القرآن نے ترتیل کی تفسیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا اور روتا جاتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک نہیں سنا؟ دیکھ لو، یہ ہے ترتیل۔ قرآن مجید کو ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک میں کہ قرآن کو پڑھو اور رو، چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاۃ اللیل کی یہ کیفیت روایت میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جوش گرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں جیسے کوئی ہنڈی چولہے پر پک رہی ہو۔